خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے کہ وہ اس نورانی جلسے سے خطاب فرما کر سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجدہ فرمائے۔ جناب محمد ریاض قادری صاحب مولانا کی گلگوشی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ الحديث القدسي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ ادا ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو، لا خوف علیہم، ان کے لیے نہ خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہیں۔ اس کا شان نزول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف یوں مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک مقام عطا کرے گا، ایک نورانی ٹیلا ہوگا، ایک مقام عطا کرے گا۔ اور وہ نہ انبیاء سے ہوں گے نہ شہداء سے ہوں گے۔ صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی صفت بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں ان کی صفت بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں، صفت بتائیے تاکہ ان جیسا عمل کریں نہیں ہے، ان جیسا عمل کریں نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کے بندوں کی صفت بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے ہوں گے، وہ آپس میں محبت ایسے رکھیں گے کہ ان کی محبت کے درمیان میں کوئی چیز دنیاوی طور پر حائل نہیں رہے گی۔ وہ محبت کریں گے تو اللہ کے لیے محبت کریں گے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ ہم جانتے ہیں، یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ دستگیر کے مہینے سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس مہینے کو اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ آپ کے میرے پیر، پیران پیر، سلطان الاولیاء، سلطان العارفین، تاج المحققین، اور آپ پیران پیر ہیکل سمدانی
قندیل نورانی، محبوب سبحانی، آپ ہی ہیں غوث اعظم جنہیں سلطان الاولیاء کہا گیا، سلطان الواصلین کہا گیا، سلطان المتوسلین کہا گیا۔ یہ ہے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایسے خطب ہیں، آپ ایسے مقام خطبیت پر فائز تھے جن کی مثال آپ کے دور میں اور آپ کے بعد آج تک نہیں ملتی ہے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے کہ آپ کا تعلق اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وجودی علی وجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وجود وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے۔ حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی آخر الزمان ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب سلسلے نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہو گئے، مگر اس دین اسلام کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے، یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح قیامت تک جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے سلسلے کو جاری رکھا جو صبح قیامت تک جاری رہے۔ اور پھر جس حدیث شریف کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، آپ دنیا میں اعلان فرما دیجئے، اے میرے محبوب آپ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے، اے میرے محبوب آپ سب کو بتا دیجئے کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے پھر میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب ہے کسی کی ہمت، اب ہے کسی میں طاقت جو اللہ سے جنگ کا مقابلہ کرے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا وہ مقام اور وہ مرتبہ بتا دیا۔ اب اگر کوئی کسی اللہ کی ولی کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں تو اللہ اس سے اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ جب ایک ولی کے لیے یہ ہے تو پھر نبی کے لیے کیا ہوگا؟ پھر نبی الانبیاء آپ کے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، جب کوئی آپ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے تو اس کے کیے ہوئے نیک اعمال ایسے حق ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے، اور اس بے ادبی کرنے والے کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ حاضرین محترم، پیران پیر کا وجود آپ کے میرے شیخ الشیوخ، شیخ الاسلام، سیدی و سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہوں۔ ہر ولی کو اللہ نے جو کرامتیں عطا کی ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے معجزے کا فیض ہوتا ہے، مگر پیران پیر کو جتنی کرامتیں اللہ نے عطا کی ہے وہ ساری کرامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا فیض ہے۔ حاضرین محترم، جب کسی ولی کی کرامت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کرامت کا فیض کسی نبی کے معجزے میں صاف اور ظاہر ہوتا ہے، مگر پیران پیر کی ذات مبارکہ وہ ہے جن کے لیے سعدی نے فرمایا غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ پیران پیر جس طرح سے اولیاء کرام کے درمیان میں جلوہ فروز ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے درمیان جلوہ فروز ہیں۔ حاضرین محترم، پھر یہ فیض کا جو سلسلہ ہے، جو فیض نبیوں کا ولی کو جب عطا ہوتا ہے، جب ان سے فیض جاری ہوتا ہے تو پھر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جب اس ولی کو اللہ نے اس قدر با
بااختیار بنایا ہے تو پھر ان کے نبی کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ حاضرین محترم، چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو سلطان الہند کا ایک واقعہ مختصر سے بتا کے پھر اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ واقعہ کربلا کے بعد یزیدی ذہن رکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے میرے امام حسین علیہ السلام کربلا میں پیاسے تھے، آپ کربلا سے پیاس کی حالت میں گزر گئے، آپ کے اولاد بھی پیاس کی حالت میں کربلا سے گزر گئی۔ نہیں، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اگر دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے میرے امام وہاں پر پیاسے نہیں تھے، نہ آپ پیاس کے لیے محتاج تھے، نہ آپ پانی کے لیے محتاج تھے۔ اگر میرے امام آنکھ آسمان کی طرف اٹھاتے تو آسمان پانی برساتا، زمین کی طرف دیکھتے تو زمین اپنے پانی کے چشمے ابالتی، اور اگر فرات کی طرف دیکھتے تو پھر وہ آپ کے میرے امام کے قدموں میں آ جاتا۔ زمانہ تو یہ سمجھ رہا تھا، مگر پھر جب سلطان الہند کا وقت آیا، آپ کا زمانہ آیا، تو پھر پانی روک دیا گیا۔ اس زمانے کے بادشاہ نے آپ کے لیے جب پانی روکا تو آپ نے اپنے خادم پہ کاسا دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کاسے میں تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ جب وہ کاسا انا ساگر میں ڈبایا گیا تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا وہ سارا انا ساگر اس کاسے میں آ گیا تھا۔ تو آپ نے بتا دیا کہ آئے لوگوں دیکھو، میرے جد امام حسین علیہ السلام کربلا میں پانی کی ان کے لیے محتاجی نہیں تھی۔ جب 700 سال کے بعد سلطان الہند نے ایک کاسے میں انا ساگر کو سما کر بتا دیا کہ دیکھو وہ صبر کا مقام تھا اور وہ صبر کیا انہوں نے۔ تو حاضرین محترم، یہ کرامتیں کیا ہیں؟ یہ کرامتیں انسانیت کو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اور کرامت اور معجزہ، کرامت ولی کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ کرامت بتائے، مگر وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اور مخالفین یہ سمجھ کے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ مجبور ہے، مگر جب کرامت ظاہر ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجبور نہیں، با اختیار ہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے۔ اور قرب الہی کا پہلا درجہ جو ہے وہ ولایت سے شروع ہوتا ہے۔ جب ولی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ عبادت کرتے ہوئے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور جب وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کو محبوب رکھتا ہوں۔ یہ ولایت کی ابتدا ہے۔ اس کے آگے بہت سارے منازل ہیں، بہت سارے درجے ہیں۔ تو پھر اس منزل میں، اس ابتدائی اسٹیج پر حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جب بندہ بولتا ہے، میرا محبوب جب بولتا ہے تو بولنا اس کا نہیں، اس کے خون میں میری طاقت ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو بصارت اس کی نہیں، میری قوت بصارت سے وہ دیکھتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ تو ابتدا ہے۔ پیران پیر غوث اعظم سیدی و سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے معجزات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اس لیے آپ کے میرے آقا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے۔ وہ واقعہ جو جنوں نے ایمان لایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جن کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں تک جانے کے بعد آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں ایک لکیر ڈال رہا ہوں، اس کے آگے نہیں آنا۔ وہ وہیں پر رکے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تشریف لے گئے تو رات بڑھتی گئی، جنات کی ٹولی حاضر ہوئی، جنات حاضر ہوئے، پھر ان کا سردار بھی حاضر ہوا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب ایمان قبول کیا تو سورہ جن نازل ہوئی۔ حاضرین محترم، آپ کے میرے پیر کا ایک مرید
ایک دائرہ کھینچا اس مرید نے اور کہا کہ میں اللہ کے نام پر ہوں جو نیت پیران پیر غوث اعظم کی ہے. وہ دائرہ کھینچ کر اس دائرے میں تشریف فرما ہو گئے یا وہاں پر کھڑے ہو گئے. رات کا وقت گزرتا گیا، جنات کا گزر ہوا. جب رات کا ایک سے زیادہ حصہ گزر گیا، جب آخری وقت آیا تو جنات کا سردار حاضر ہو گیا دائرے کے پاس. تو معلوم ہوا آپ کے میرے شیخ سیدی و سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وہ دربار ہے جہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جہاں پر جنات پاسبانی کرتے ہیں اور فرشتے نگہبانی کرتے ہیں. آپ کے درس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، آپ کے درس کی محفل میں جنات بھی آتے ہیں، اور آپ کے اعزاز اور آپ کی تقریم میں انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں. حاضرین محترم، دل چھوٹا نہیں کرنا. پیران پیر کی محفل میں انبیاء روحانی طور پر کیسے تشریف لاتے، تو ہم اپنے پروگراموں میں کسی چیف گیسٹ کو جیسا بلاتے ہیں. بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی طرح سے وہ معاملہ ہے. حاضرین محترم، جب وہ جن آیا تو پھر اس نے عرض کیا کہ بتائیے کیا حاجت ہے. اے غلام دستگیر، اے غلام غوث اعظم، حکم فرمائیے کہ کیا بات ہے. آپ نے کہا کہ میری ایک نوجوان لڑکی غسل کرنے کے بعد اپنے گھر کے چھت پر بال سکھانے کے لیے گئی تھی اور وہ لاپتہ ہو گئی ہے. اس نے تلاش کروایا اور پھر ایک جن کو، سرکش جن کو اس لڑکی کے ساتھ پکڑ کر لے آیا اور پھر وہ لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا. اس کے بعد میں اس جن کو سزا دی. تو معلوم یہ ہوا پیران پیر کا تصرف کیسا تصرف ہے. جب آپ نے اپنے ایک مرید کو، آپ نے اپنے ایک چاہنے والے کو جب بھیجا تو اس کے لیے جنات حاضر ہو کر خدمت کی ہوں گی. تو حاضرین محترم، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ آپ محبوب سبحانی ہیں، قندیل نورانی ہیں، ایک علی سمدانی ہیں اور پھر محبوب سمدانی بھی ہیں. تو پیران پیر کا مقام و مرتبہ وہ ہے جو علماء کرام نے بھی آپ کی محفل میں جب بیٹھتے تھے تو جب پیران پیر واعظ و بیان کرتے تھے تو آپ تو اجمی تھے نا. آپ ایران کے ایک خلیج جیلان سے آئے تھے. آپ کی زبان فارسی تھی. جب 14 سال کی عمر میں آپ بغداد شریف تشریف لائے. بغداد اسلام کا مرکز تھا، وہاں پر دینی تعلیم کا عروج تھا. جب آپ وہاں پر آ کے علم حاصل کیے، پھر وہ وقت بھی آیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک مسجد میں خیلولہ کر رہے تھے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ تاجدار مدینہ آپ کے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آقا نے فرمایا اے عبد القادر واعظ کیا کرو. پیران پیر عرض گزار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اجمی ہوں اور اس عربی علاقے میں جہاں پر عربی زبان کی فصاحت اپنے بلوغ پر ہے، میں کیسے بیان کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد القادر اپنا منہ کو کھولو. جب آپ نے اپنا منہ مبارک کھولا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا. 1 بار، 2 بار، 3، 4، 5، 6، 7 مرتبہ لعاب دہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیران پیر کے منہ مبارک میں جب ڈالا تو پھر کیا دیکھتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی تشریف لائے اور آپ نے کہا اے میرے بیٹے اپنا منہ کھولو. جب آپ نے منہ کھولا تو مولا کائنات باب مدینۃ العلم جن کے لیے آقا کریم نے فرمایا آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. پیران پیر عرض گزار ہوئے یا مولانا یا خیر البریہ، اے میرے دادا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، حضور نے 7 مرتبہ ڈالا ہے اور آپ نے 6 مرتبہ مجھے عنایت فرمایا.
مولا علی نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کے برابر کیسے اپنا لوہاب ذہن تم کو عطا کروں. تو معلوم یہ ہوا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. خواب میں بھی آتے تو حضور سے ہمسری اور برابری نہیں کرتے تھے. آج کے دو ٹانگ کے جانور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کی بات اپنی کتابوں میں لکھ کر چلے گئے اور ان کے فالوور آج بھی اس کے عقیدے کو لے کے چلتے ہیں. ایمان رکھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ ماننے کے بعد بھی ان کا عقیدہ یہ ہے, ان عقیدوں سے باز آنا چاہیے ان کو. آقا نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں کا کون میرے جیسا ہے؟ آقا نے فرمایا میں رات جب اللہ کے پاس گزارتا ہوں تو اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. وہ مقام و مرتبہ آقا کریم کا ہے. حاضرین محترم, پھر جب یہ عنایتیں مل گئی تو پیرانے پیر اپنے منبر سے جب آواز دیتے, جب چاہے آپ آواز دیتے تو لوگ آپ کے لیے جمع ہو جاتے تھے. اور لوگ بڑھتے بڑھتے جب 70,000 تک چلے گیا مجموعہ, تو پیرانے پیر کی کرامت کا ایک عالم یہ بھی تھا جو قریب والا جتنی آواز میں سنتا, جیسے پیرانے پیر کو سمجھتا, وہ آخر والا بھی اتنی ہی آواز میں پیرانے پیر کو سنتا تھا. اور پھر پیرانے پیر کی آپ زندگی مبارک دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کئی واقعات پیرانے پیر سے ملتے ہیں. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تفسیر بیان کرتے تو اس کا عالم کیا ہوتا. ابن جوزی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اور جب پیرانے پیر ایک اجمی ہوتے ہوئے عربیوں کے درمیان میں جب آپ واضح بیان کرنے لگے تو کیا اندازہ لگائیے آپ کو منبر پر آسانی سے بٹھا دیا گیا ہوگا؟ نہیں, کئی لوگ آزمائش کرنے کے لیے آتے تھے. پیرانے پیر جب تفسیر بیان کرتے تو 40 اس زمانے کے علماء اچھی اسٹڈی کر کے ایک ہی آیت کی کئی تفسیریں لے کر پیرانے پیر کے پاس آ گئے. اور پھر پیرانے پیر نے ایک آیت پڑھی, اس کی پہلی تفسیر بیان کرے, پھر دوسری بیان کرے, تیسری بیان کرے. جب 11ویں تفسیر پر آپ پہنچے تو ابن جوزی کا یہ عالم ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور گر گئے. جب اسی آیت کی 40ویں تفسیر آپ نے بیان کی, اس کے بعد میں جو لوگ یہ ارادہ لے کر آئے تھے کہ اس آیت کی ہم کئی طریقے سے تفسیر بیان کریں گے, تو پھر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نے پوچھا کہ آئے لوگوں, آئے علماء بغداد, تم جو ارادہ لے کر آئے تھے کیا میں نے اس آیت کی تفسیر ویسے ہی نہیں بیان کی؟ تم جو چاہتے تھے, جو وہ چاہتے تھے, پہلی تفسیر وہ بیان ہوئی, دوسری وہ بیان ہوئی, تیسری وہ بیان ہوئی. جب 11 تفسیر بیان ہوئے تو ابن جوزی بے ہوش ہو. ابن جوزی کا ہوش باقی نہیں رہا, کیونکہ ابن جوزی کو اس ایک آیت کی 11 تفسیر معلوم تھی. جب اس کے بعد اور تفسیر بیان ہونے لگی تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. یہی نہیں, کئی ایسے واقعات ہیں, کچھ لوگ ارادہ کر کے آگے کہ الگ الگ سوال کریں گے, تو پیرانے پیر کے پاس جب آپ واضح بیان کرتے تو واضح بیان کے بعد فرماتے تھے کہ اے سامعین, اے حاضرین, تم کو جو پوچھنا ہے پوچھو, اجازت ہے تم کو پوچھو. یہ وہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر جلوہ گر ہیں اور آقا ارشاد فرمائے, اے حاضرین صحابہ سوال کرو. صحابہ ادب مصطفیٰ میں خاموش ہیں. آقا نے پھر پوچھا, اے حاضرین صحابہ سوال کرو. صحابہ ادب مصطفیٰ میں خاموش ہیں. جب تیسری بار
صحابہ سے پوچھا اے حاضرین صحابہ سوال کرو. اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب کے صحابہ ادب کے بارے ادب میں خاموش ہے, میرے مصطفیٰ کا ادب کر رہے ہیں. اے جبرائیل تم چلے جانا صحابہ کے درمیان میں اور میرے مصطفیٰ سے سوال کر لینا. جبرائیل امین آ گئے اور حضور کے زانوں کو زانوے لگا کر آداب تلمس طے کرتے ہوئے بیٹھ گئے اور دونوں اپنے ہاتھ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر رکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آقا نے ایمان بتایا. پھر پوچھے کہ اسلام کیا ہے؟ آقا نے اسلام بتایا. تفصیل نہیں ہے بتانے کی, مجھے وقت نہیں ہے. پھر جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آقا نے اسلام بتایا. اس کے بعد جب وہ چلے گیا وہ شخص, حضرت عمر فرماتے ہیں ہم صحابہ حضور کے پاس موجود تھے, ایک شخص سفید لباس پہنا ہوا جس کے بال کالے بال تھے, وہ حاضر خدمت ہوا, حضور سے سوال کرنے لگا اور وہ ہم میں سے بھی نہیں تھا, وہ ہم میں سے مقیم نہیں تھا, نہ وہ مسافر تھا. اگر مقیم ہوتا تو ہم اس کو پہچانتے اور مسافر ہوتا تو اس کی حیثیت بتا رہی تھی کہ وہ سفر طے کر کے نہیں آیا. جب وہ چلا گیا تو حضور نے دریافت فرمایا اے صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ جاؤ تلاش کرو. صحابہ نکلے, وہ ملا نہیں, وہ جانے والا چلا گیا. آقا نے فرمایا جب میں نے سوال کیا تھا تو تم ادب میں خاموش تھے, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا تاکہ تم کو ایمان اور اسلام کی تعلیم سکھائے. دو فرشتے سید الملائکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کرتے تھے تاکہ صحابہ کو بھی معلومات ہو جائے. تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں فرشتے بھی آتے تھے, جنات بھی آتے تھے, رجال غیب بھی آتے تھے اور بغداد کے شہری بھی آتے تھے اور پیران پیر کے چاہنے والے بھی آتے تھے. ایک بار سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی تفسیر بیان کر رہے تھے. ایک شخص سوچا کہ یہ کیسے ہوا ہوگا, کچھ حصے میں مکے سے بیت المقدس کیسے گئے ہوں گے. یہ شخص کے پیٹ میں گڑگڑ ہوئی. یہ شخص جب آنکھ تکلیف سے آنکھ بند کر لیا تو اس نے اپنے آپ کو فلاں جنگل کے ایک پانی کے کنارے, ایک دریا کے کنارے پایا. وہاں پر رفع حاجت کیا. رفع حاجت کے وقت جیب میں جو کنجیوں کا جھیلا تھا وہ کنجیوں کا جھیلا ایک جھاڑ پر لگا دیا. جب رفع حاجت سے فارغ ہوا پھر جب سکون کی سانس لی اور آنکھ کھولا تو دیکھتا کیا ہے کہ پیران پیر کی محفل و مجلس میں. اس کو یقین آیا کہ میں کچھ لمحے میں وہاں تک جا کر آ گیا. پھر کچھ شک بھی آیا, ہو سکتا ہے نیند کی غنودگی میں میں نے ایک خواب کا عالم دیکھا ہوگا. لیکن جب وہاں سے اٹھا اور اس کو جب ان کنجیوں کی حاجت ہوئی تو خیال آیا کہ میں فلاں مقام پر گیا تھا اور کنجی اپنے اس جھاڑ سے لگا دیا تھا. جب اس راستے کی اتباع کرتے ہوئے گیا تو وہ مقام کی نشاندہی ہوئی, جھاڑ کی نشاندہی ہوئی اور اس کو چابی بھی مل گئی. تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح بیان نہ صرف دھنی تھا بلکہ اس کا پریکٹیکل بھی تھا. نہ صرف پیران پیر اس کا پریکٹیکل بتاتے, کیونکہ آپ جہاں مظہر شریعت ہے وہیں پر بحر شریعت بھی ہے اور بحر طریقت بھی ہے. اسی لیے پیران پیر کے کئی القابات ہیں جو امت نے پیران پیر کو عطا کی ہے. تو حاضرین محترم, آپ کے میرے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض آج بھی جاری ہے. جب کبھی ہم مصیبت میں المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی آواز دیتے ہیں
تو وہ فیض ملتا ہے ہم کو۔ یا رسول اللہ، ایک 2-3 منٹ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ کچھ لوگ رہتے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، یا غوث کیوں پکارنا، مدد آتی کیا؟ یہ لوگ یا رسول اللہ بھی پکارتے، یا علی بھی پکارتے، سوال ہوگا تو جواب یہ ہے جب ہم یا رسول اللہ پکارتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ ہمارے استغاثہ کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یا رسول اللہ کو سنتے ہیں، مولا علی بھی سنتے ہیں۔ پھر شیطان ایک اور ایشو بناتا، کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ ارے معلوم نہیں ہے کربلا میں آئے تھے، وہاں مدد کرنا نہیں تھا، وہاں صبر دیکھ کر ان کی ہمت افزائی کرنا تھا۔ محرم کے مہینے میں یہ سن لینا، آئیے المدد یا غوث فیض کیا ملتا بتاتا ہوں، مگر عقیدہ ہونا ہم ایسے پریکٹیکل سنی ہے، جب کبھی ہم المدد یا غوث پکارتے ہیں تو غوث اعظم کی مدد آتی ہے۔ ہمارا خاندانی سلسلہ اس بات پر شاہد ہے، وقت نہیں ہے بتانے کا۔ پھر آئیے آقا کریم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یا غوث پکارنے پہ مدد آتی کیا؟ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، زمین میں فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں، زمین میں ملائکہ گشت کرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی کوئی جنگل اور بیابان میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے یا پھر وہ پریشانی میں گھر جاتا ہے تو وہ اگر پکارے یا عباد اللہ اعیننی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، فون پہ مانیے یا عباد اللہ اعیننی، حدیث شریف پوری آ جاتی، یا عباد اللہ اعیننی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اور بھی کھل کے بتا دے تو 1 منٹ میں، فرشتے کو دیکھے نہیں دیکھے، فرشتہ مدد کو آ گیا تو برداشت ہوتی نہیں ہوتی نا۔ رات کے ٹائم یہاں سے جاتے ہوئے اگر کوئی کچرا چننے والے کو پیچھے سے دیکھ لیا کوئی تو اس کے آنکھ پہ روم پہ کھڑے ہو کے پسینہ پسینہ ہو جاتا، بعد میں دیکھتا ہے یہ کچرا چننے والا ہے اپنے محلے کا، مگر ڈر تو گیا۔ تو فرشتے کی اصلی شکل اگر ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہماری آنکھ، ہمارا دماغ اس کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں کرتا۔ تو پھر کس کی مدد میں، کس کی شکل میں آتا وہ فرشتہ پیرانے پیر کی شکل میں آتا، وہ فرشتہ مرشد کی شکل میں آتا، وہ فرشتہ باوا کی شکل میں آتا، وہ فرشتہ بھائی کی شکل میں آتا، تو برداشت ہوتی۔ پھر ایک آخری بات، اب پوچھے وہ کیسا آیا؟ تو سورہ یوسف میں جب حضرت زلیخا علیہ السلام جب حضرت یوسف کو اپنی طرف راغب کرنا چاہے، وہ حدیث بھی یہ قرآن بتا رہا، اپنی طرف راغب کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو یہ قوت عطا کی تھی، وہ ملک شام میں ہوتے ہوئے مصر میں جس حجرے میں حضرت یوسف تھے وہاں کی چھت پھٹی اور حضرت یعقوب حضرت یوسف کے سامنے آ کر کہنے لگے، اے بیٹے یوسف، اللہ نے تم کو نبیوں میں منتخب کر لیا۔ حاضرین محترم، مدد ایسے آتی ہے، مدد ایسے آتی ہے، پکار کے تو دیکھو، جب مشکلوں میں مبتلا ہوتے ہیں پکار، المدد یا غوث پکارو، مدد آتی برابر، اور مدد آئی ہے ہمارے کو، ہم پریکٹیکل سنیے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو۔ اے اللہ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، حضور کی محبت عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔